السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت و ہماری غفلت پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے قبر کے دو فرشتے، منکر اور نکیر۔ قبر میں تدفین کے بعد میت کے پاس سوال و جواب کے لیے دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا سیاہ، آنکھیں نیلی ہوتی ہے۔ انہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت دفنائی جاتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کی میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں میت سے پوچھتے ہیں تم اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ دوسری حدیث طبرانی کی ہے، منکر اور نکیر کی آنکھیں تانبے کے دیچکے کے برابر بڑی بڑی، دانت گائے کے سینگ کے برابر اور آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک جنازے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ تمہارے واپس پلٹنے پر تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا۔ اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کے دیچکے کے برابر، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے۔ وہ دونوں اس کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تمہارا نبی کون تھا۔ ہم دیکھ لیں جو فرشتے ہیں وہ اس ٹائم بڑی خوفناک شکل میں انسان کے پاس آئیں گے، اور اس ٹائم اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی میت کو دفنایا جائے اسی ٹائم میت کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے اور سوالوں کا جواب دینے کی توفیق دے، کیونکہ جس نے تو سوالوں کا جواب ٹھیک دے دیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جو سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو وہ برباد ہو گیا۔ کیونکہ کیا سوال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر اللہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب کسی انسان نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ جواب دے سکے گا، اور جس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہوگی تو وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ منکر اور نکیر اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے آتے ہیں، ان کی آواز میں گرجنے والے بادلوں جیسی کڑک اور آنکھوں میں چمک ہوتی ہے۔ احمد و بہقی کی حدیث ہے، حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن آدمی کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر اسے اس کی جگہ یعنی قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر و نکیر آتے ہیں اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے، اپنے بالوں سے زمین رونتے ہوئے، اور مومن آدمی کو بٹھا دیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں اے فلاں تمہارا رب کون ہے، اور کافی کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منکر و نکیر اس کے پاس آتے ہیں اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے، ان کی آواز گرجنے والے بادلوں کی طرح ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے۔ وہ کافر کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اے فلاں بتا تیرا رب کون ہے۔ قبر میں سوال و جواب کے وقت میت کی کیفیت۔ قبر میں تدفین کے بعد انسان کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہر انسان کو عقل اور شعور بھی دیا جاتا ہے۔ یہ احمد و طبرانی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے فرشتوں کا ذکر فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہماری یہ سمجھ بوجھ لٹا دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل آج جیسی ہی سوجھ بوجھ قبر میں دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرشتے کے منہ میں پتھر یعنی میں اس کو خاموش کرا دوں گا۔ اب دوسری حدیث بہقی کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر میں آزمائے جانے اور منکر نکیر کے سوال و جواب کے بارے میں آگاہ فرمایا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت مجھے میری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے عرض کیا پھر میں دونوں فرشتے منکر نکیر کے لیے کافی ہوں گا؟ واللہ اگر ان فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو میں جواب دوں گا میرا رب اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسان کو دنیا میں عقل شعور ہوتا ہے، مرنے کے بعد جب انسان کی روح اس کی جو ہے جسم میں اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے سوال و جواب کے لیے تو اس کو وہی عقل و شعور دوبارہ دیا جائے گا، اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے آخری نبی کون ہے۔ اب جو ہے برزخی زندگی دنیا کی زندگی سے ظاہر ہے مختلف ہوتی ہے، لہذا اس کیفیت کو دنیا کی کیفیت جیسا ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان ان تین سوالوں کی تیاری کرے
قبر میں چاہے کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، گناہ گار ہے، ہر انسان سے یہ 3 سوال پوچھنے ہیں، اور مرنے کے بعد ہر انسان کی جو لینگویج ہے وہ عربی ہو جائے گی، جو بھی ہم اس ٹائم دنیا میں زبانیں بولتے ہیں مختلف، لیکن مرنے کے بعد تینوں سوال عربی میں ہونے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم قبر کے ان سوالوں کی تیاری کر رہے ہیں؟ جواب تو دینا پڑے گا، اور جو جواب نہ دے سکا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھی قبر میں ڈرا ہوا ہوگا، اس وجہ سے کہ دیکھیں منکر نکیر کی جو کیفیت ان احادیث میں بتائی گئی ہے کہ وہ انتہائی خوفناک ہوں گے۔ ان کا رنگ کالا سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، اور ان کی جو آواز ہے وہ جس طرح بادل جب گرجتے ہیں اور اس کی آواز سے انسان کتنا دہل جاتا ہے، سم ٹائم جب بجلی اتنی چمکتی ہے، بادل اتنے گرجتے ہیں، انسان دنیا میں ڈر جاتا ہے تاکہ اس کے سراؤنڈنگز میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیں اس ٹائم مومن کے لیے ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہوگا، اور جو گناہ گار ہوگا جس نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری ہی نہیں ہوگی، تو وہ پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا، اور اس کیفیت کو باہر انسان کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنی قبر کی تیاری خود کرے، ان سوالوں کا جواب دینے کی تیاری وہ خود کرے۔ ان سوالوں کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے، اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو صحیح جواب دے پائیں گے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو صحیح جواب دیں گے، اگر ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو صحیح جواب دے پائیں گے۔ اس لیے ہر انسان نے اپنی قبر میں خود ہی جانا ہے، کوئی اس کی مدد قبر میں نہیں کر سکتا سوائے اس کے نیک اعمال کے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قبر میں ان 3 سوالوں کا جواب صحیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔